بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج میں جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ایک درود شریف ہے۔ یہ ایسا درود شریف ہے جس کو پڑھ کر ہر انسان صاحب کرامات بن جاتا ہے۔ اس انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اتنا باکمال اور باکرامت کر دیتا ہے کہ وہ انسان جو بھی اپنے منہ سے نکالے گا، جو بھی اس کی خواہش ہوگی، جو بھی وہ دعا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور یہ جو بڑے بڑے اولیاء ہیں وہ اس وظیفے کو کرتے رہے اور اس درود شریف کو انہوں نے اختیار کیا۔ اور یہ درود شریف وہ ہے جس کو پڑھنے سے ایک چھوٹی سی ننھی بچی جو اس کو پڑھتی رہی تو وہ ایسی صاحب کرامت بنی کہ اس نے اپنا صرف لعاب کنویں میں ڈالا اور وہ کنواں جو کافی نیچے تھا، جس پر ڈول نہیں تھا اور اس پر رسی بھی نہیں تھی جس سے اس پانی کو نکالا جائے، تو جیسے ہی اس بچی نے اپنا لعاب اس میں ڈالا تو وہ پانی خود بخود اوپر آنے لگا۔ اس درود شریف کو بہت بڑے بڑے جو اکابر ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جو بڑے بڑے اولیاء جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اسی سے ہی صاحب کرامت بن جاتے ہیں۔ دلائل الخیرات جو کہ درود شریف کا بہت بڑا ایک مجموعہ ہے، جو کہ جس میں صرف درود شریف ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ درود شریف موجود ہے۔ یہ درود شریف اتنا جامع ہے، اتنا مختصر ہے کہ جو مرد اور عورت اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ کہ کوشش کرے کہ روزانہ اس کو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے، ورنہ ہر جمعرات کو یعنی شب جمعہ کو اس کو کم سے کم 300 مرتبہ پڑھے۔ اور اگر روزانہ آپ اس کو 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہوں تو روزانہ اس کو 300 مرتبہ پڑھے اور وہ شخص صاحب کرامت بن جائے گا جو اس کو 300 مرتبہ روزانہ کا اپنا معمول بنا لے۔ اور جو روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی ہر دعا قبول ہوگی اور اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب فرمائیں گے۔ جو چیز اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو فی الفور وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی اس کو 100-300 سے زیادہ پڑھے گا تو یہ اس وقت کا ولی بن جائے گا۔ یہ ہے بھی ایک چھوٹا سا مختصر سا درود پاک، تو بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ میرے کہنا مانے تو اپنے بچوں میں یہ چیز ڈالے کہ وہ ضرور درود شریف پڑھے، لیکن اگر بچے کو زیادہ وہ ہوتا ہے 100 مرتبہ پڑھوائے 100 مرتبہ نہیں، بچے کو آپ ہاتھ میں تسبیح دے تو وہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے گا، تو اگر آپ اس کو تسبیح دے اور بولے کہ یہ جو درود شریف ہے یہ یاد کرو اور یہ پڑھا کرو، تو اور پھر اللہ سے جو مانگو گے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں تو وہ تو پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آپ یہ ہر انسان اپنے بچوں کے لیے آگے سوچتا ہے تو آگے یہ آپ کے بچے کے بہت کام آئے گا۔ تبھی بھی آپ کا ہر کام جو آپ اپنے بچے سے بولیں گے کہ اس کی چیز کے لیے دعا کریں تو وہ بھی ہوگا، لیکن اگر آگے پھر یہ چیز ایک الگ چیز ہے کہ وہ آگے بھی اس بچے کے کام آئے گا اور ساری زندگی کام آتا رہے گا۔ ویسے بھی درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے، تو درود شریف تو ویسے بھی بچوں سے پڑھوانا چاہیے، لیکن یہ درود شریف آپ اپنے بچوں کو ضرور یاد کروائیں
اور ان کے ہاتھ میں تسبیح دے کر یہ بولے کہ 100 مرتبہ پڑھو. آہستہ آہستہ بچہ 100 مرتبہ پڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا، پھر 300 مرتبہ پہ چلے جائے گا، پھر 500 مرتبہ بھی پڑھ سکے گا. اگر ہر نماز کے بعد وہ 100 مرتبہ بھی پڑھے تو وہ بہت زیادہ ہے بچے کے لیے. اس کو صلاۃ بین بھی کہا جاتا ہے. اور یہ درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کا اصل مغز ہے. یہ دلائل الخیرات کا مغز ہے، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں. یہ دلائل الخیرات کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو آپ چاہ کر بھی اگنور نہیں کر سکتے ہو. جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین رکھا ہے، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم رکھا ہے. تو اس طرح دلائل الخیرات کا دل جو ہے یہ درود شریف ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس درود کو دن میں 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، 1100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو تو پڑھیں. اس کو جتنا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہو وہ اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. درود شریف پڑھنے سے ویسے بھی درود شریف کے پڑھنے سے کا ایک ایسا وہ طریقہ اور ایک ایسا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ درود شریف ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے. دوسرے جو ہم کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم وہ پہلے فرشتے لکھتے ہیں، پھر اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں. لیکن یہ سارے درود شریف جیسے ہی آپ پڑھتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. تو بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہر انسان کا ہر مسئلہ حل کرے، اور خود کوشش کرے کہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ آگے شیئر کریں. ویڈیو شیئر نہیں کرنی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ پھر بولتے ہیں کہ میں ویوز کے لیے کرتی ہوں. ویوز کے لیے نہیں. اگر ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر سکتے ہوں تو اس کا اسکرین شاٹ لے، کیونکہ میں اس لیے آپ کو اسکرین پر یہ چیزیں دکھاتی ہوں. اس کا اسکرین شاٹ لے اور اپنے جو پیارے لوگ ہیں آپ کے ان کو یہ ہدیہ کر دیا کریں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس انسان کو بھی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ پر جب بھی کوئی چھوٹی موٹی پریشانیاں یا بڑی پریشانیاں، پریشانی تو پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی آپ پر آئے تو بیٹھ کر اس کو 300 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ پریشانی آپ سے دور فرما دیں گے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں. آمین. والسلام.